بہت سے مسائل ہیں، ان چیزوں کا بیان چل رہا ہے کہ جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یا وہ چیزیں کہ جن سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے کئی چیزوں کا بیان ہو چکا ہے اور چند چیزوں کا بیان آج ہوگا۔ نماز کی فاسد کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کوئی نمازی نماز میں کوئی خبر سنے کہ جو کسی خوشی کی خبر ہو، اس پر وہ الحمدللہ کہہ دے، یا کوئی خبر ایسی سنے کہ جو غم کی خبر ہو اور اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون اپنی زبان سے کہہ دے، تو اب اس کا نماز میں خوشی اور غمی کے حالات پر کوئی تبصرہ کرنے کی وجہ سے، دنیاوی امور کو بیچ میں لانے کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی چیز گر رہی ہے یا گر گئی ہے، پر یہ جیب سے موبائل گر گیا یا کوئی اور چیز کہیں کسی اور کی گرتی ہوئی نظر آئی، یا اپنی کوئی چیز گرتی ہوئی نظر آئی، اور اس پر جیسا کہ ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں الحمدللہ یا سبحان اللہ یا ماشاء اللہ، تو اس طرح کے کلمات، اس طرح کی بات کرنے کی وجہ سے یا کلمات کہنے کی وجہ سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے یا پڑھاتے ہوئے کوئی بڑی غلطی کر دیتا ہے جس سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ جو تکبیرات وغیرہ کہی جاتی ہیں، اس میں بھی اگر کوئی شخص غلط قرات کر لے گا، غلط پڑھ لے گا، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز چلی جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، اگر کوئی شخص اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ اکبر کا معنی یہ ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ بڑا ہے، تو ظاہر معنی اور مفہوم تبدیل ہو گیا۔ یا اللہ اکبر کہہ دیا تو اس کا معنی بھی یہی بنتا ہے کہ کیا اللہ بڑا ہے۔ تو ایسے امور کی وجہ سے، ایسے الفاظ میں غلطی کرنے کی وجہ سے بھی انسان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جو کچھ زبان سے کہا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، وہ ایسی غلطی پر مشتمل نہ ہو کہ جو معنی اور مفہوم کو تبدیل کر دے۔ اسی طرح اگر کسی نمازی کے سامنے سے کوئی نمازی گزر گیا، کوئی بچہ گزر گیا، یا نمازی کے سامنے سے کوئی کتا یا بلی گزر گئی، تو ان چیزوں کا گزرنا اگرچہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور چاہیے کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہو وہ نماز ایسی جگہ میں پڑھے کہ جہاں پر لوگوں کے لیے کوئی حرج لازم نہ آ رہا ہو، کسی کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آ رہی ہو، بلکہ ایسی جگہ کا انتخاب کرے کہ جہاں بغیر کسی کو ضرر، نقصان اور تکلیف دیے ہوئے سہولت کے ساتھ اور توجہ اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھی جا سکے، تو وہاں نماز پڑھنے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ لوگوں کو جہاں گزرنے کا راستہ ہو، آنے جانے کا راستہ ہو، تو ایسی جگہوں میں نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کے لیے حرج ہوتا ہے، مشکلات ہوتی ہیں۔ اور جب ایسی جگہ میں نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی متبادل جگہ نہ ہو، تو ایسی جگہوں میں جہاں لوگوں کے گزرنے کا بھی امکان ہو، تو چاہے وہ صحرا میں ہی کیوں نہ ہو، یا مسجد میں ہی کیوں نہ ہو، یا کسی خالی جگہ میں ہی کیوں نہ ہو، تو ایسی جگہوں میں اگر نماز پڑھے تو اس کو سامنے کوئی ستھرا وغیرہ رکھ لینا چاہیے، یعنی ایسی کوئی چیز کہ جس کی کم از کم موٹائی ایک انگلی کے برابر ہو اور اس کی لمبائی تقریباً ایک بازو کے برابر ہو،
1.5-2 فٹ ہو تو ایسی چیز کو سامنے رکھا جائے جس کو سترہ کہا جاتا ہے، تو اس کو سامنے رکھ کر نماز پڑھی جائے۔ اور جو سترہ رکھنا ہے اس سترے کو بالکل اپنے ناک کی سیدھ میں نہ رکھا جائے، بلکہ یا تو دائیں جانب یعنی دائیں آنکھ کے برابر یا بائیں آنکھ کے برابر، یعنی تھوڑا سا بالکل درمیان میں ہونے کے بجائے تھوڑی سی سائڈ پہ رکھا جائے۔ تو اس کے رکھنے کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، جب وہ رکھ کر نماز پڑھ لیں گے تو پھر کیا ہو جائے گی، نماز بھی ٹھیک ہو جائے گی، نماز میں بھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا اور گزرنے والے کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جب ایسی جگہوں میں نماز پڑھے تو سترے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور یہ سترہ زیادہ دور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انسان کی جو سجدے کی جگہ ہے اس کے ساتھ ہی قریب ہی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان سترہ رکھا ہوا ہو، اس کے 4 صفحے پیچھے جا کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ انسان اپنے سجدے کی جگہ کے متصل ساتھ ہی کیا کر لے، اس کو اپنے سامنے رکھ کر نماز کی ادائیگی کرے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے تھوڑا بہت چلنے کی گنجائش ہے، لیکن اس کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ جتنی انسان کے کھڑے ہونے سے لے کر اس کے سجدے کی جگہ تک ہے۔ ضرورت کے موقع پر قبلے کی جانب یا پیچھے کی جانب اتنی مقدار میں نماز میں آہستہ انداز میں پاؤں کو سرک کر چلنے میں کی کیا ہے، گنجائش ہے، لیکن اس سے زائد اگر کوئی آدمی نماز میں چلے گا تو اس کے چلنے کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اتنی ہی گنجائش ہے، چاہے وہ امامت اور مقتدی میں کوئی تھوڑی سی تبدیلی لانے کا مسئلہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور عذر پیش آ رہا ہو، تو آہستہ انداز میں عمل قلیل کے ذریعے سے آہستہ آہستہ کیا ہے، سرک کر آگے جانے کی کیا ہوگی، اجازت ہوگی۔ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کسی نمازی کے لیے غیر نمازی سے کوئی لقمہ لینا، کوئی مدد لینا، یہ کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو باہر کوئی کھڑا کوئی بات بتا رہا ہے اور وہ اس کے مطابق عمل کر رہا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت اور قرات کر رہا ہے اور قرات کرتے ہوئے کسی غلطی کو بتایا جا رہا ہے کسی غیر نمازی کی طرف، یا ایسا نمازی کہ جو اس کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہے، تو ایسے شخص سے مدد لینا یا اس کی طرف سے جو لقمہ مل رہا ہے، یہاں لقمہ کا مطلب ہے کسی غلطی کی تائید اور مدد مل رہی ہے، تو اس کی نماز اگر اس نے وہاں سے مدد لے لی تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے کہ مناسب نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھتے ہوئے غیر نمازی سے کسی بھی قسم کی مدد لے، یا جو آپ کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہے اس سے آپ کیا کر لیں، مدد لے رہے ہو، تو ایسی مدد لینا نماز میں کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ اور ایسے موقع پر ہدایات یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے فرض کے قرات کر رہا ہے، قرآن کریم بھول گیا ہے، تو اگر وہ مسنون مقدار کے برابر قرات کر چکا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ کیا کر لے، رکوع میں چلا جائے اور نماز کو آگے بڑھا لے۔ وہاں کھڑے ہو جانا، رک جانا، وہاں جام ہو جانا کیا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور 1-2 حکم اس کے لیے جو نماز پڑھ رہا ہو اور پیچھے جو شخص کھڑا ہے اس کے سامنے اگر کوئی امام ہے تو وہ ایسی غلطی کر رہا ہے کہ جس سے نماز جا رہی ہے، نماز فاسد ہو رہی ہے، تو پھر اس کو فوری لقمہ دے دینا چاہیے، اس غلطی کو دور کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح جو پیچھے کھڑا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے ابھی مسنون قرات بھی نہیں کی یا قرات تو کر لی ہے لیکن وہ رک گیا ہے اور رکنے کی وجہ سے نماز کا فاسد ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر بھی اسے بتلا دینا چاہیے۔ یا اسی طرح اگر کوئی وجہ بھی نہیں ہے لیکن وہ بھول گیا ہے اور پیچھے مقتدی کھڑا ہو کر اس کو غلطی بتلا رہا ہے، تو ویسے تو اصولاً نہیں بتانی چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، لیکن اگر بتا بھی دی تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ امام کے لیے بھی اس نمازی کا لقمہ لینا بھی ٹھیک ہوگا اور مقتدی کا اس کی نماز میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، دونوں کی نماز اپنی جگہ کیا
ہو جائے گی۔ البتہ حکم یہ ہے کہ بھولنے پر اگر مثلاً قرات ہو چکی ہے تو فوری کیا ہے رکوع میں چلے جانا چاہیے اور نماز کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے رہنا چاہیے تاکہ نماز کیا ہو جائے، صحیح معنوں میں پوری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو اہتمام کے ساتھ اور تمام احکامات کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب